الحمدللہ آج اس محفل میں پہلی دفعہ حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس طرح کی محفل ان سب دوستوں کو حضرات کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو حفاظ اور قراء کرام اور علماء کرام، اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اپنی بے پناہ مصروفیات سے ٹائم نکال کر یہ تشریف لائے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ابھی جیسے فون آ رہا تھا میں نے وہی عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور پھر یہاں پر جتنی باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتوں کو ہم بسا اوقات تنقید سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ میں بھی کوشش یہی کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے کوئی تنقید کی بات نظر آ رہی ہو، اور آپ بھی اس نیت سے جب بیٹھیں گے تو کوئی اگر ہو بھی گی تو پھر بھی نہیں آپ کو محسوس ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ورتل، امر کا صیغہ ہے، ترتیل سے قرآن کو پڑھو۔ یہاں کچھ باتیں میں پوچھتا بھی جاؤں گا، آپ بتائیں گے ساتھ ساتھ، سر ہلا کے یا زبان؟ سر اللہ زبان۔ تو یہ ورتل کس کا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ۔ اپنی کلاس کے اندر میں بات کر رہا تھا بھئی ٹھہر کر قرآن کو پڑھنا ہے، تجوید کو بہتر بنانے کا اصول اور ضابطہ، اور یہی اصول اور ضابطہ بچوں کو جو حفظ والے ہوتے ہیں ان کو سبق یاد کروانے میں یہی ضابطہ کام آئے گا۔ پہلا اصول اس کے اندر کیا ہے؟ ورتل، ٹھہر کر قرآن کو پڑھو۔ اس کا آسان لفظ میں اصول کیا ہوگا؟ آہستہ رفتار سے پڑھنا۔ اگر کسی کے پاس کاپی ہو تو نوٹ بھی کر لیں، یہ بعد میں پھر مشکل ہوگا شاید۔ کیا پہلا اصول ہے؟ آہستہ رفتار سے پڑھنا۔ اب پریکٹیکل جب یہ چیز دیکھی تو بڑی کلاس ہماری وہ ماشاءاللہ 80-100 کے قریب ہے تعداد، اکثر شکایت کیا رہی جی آہستہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو میں دوستوں سے ناراض بھی ہوا، میں نے پھر پوچھا یہ ورتل قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کون سا صیغہ ہے؟ میں نے کہا یہ امر کس نے کیا؟ تم نے کہا مانتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے تو نہیں کہا، یہ کس نے کہا؟ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ پھر تھوڑا سا سیریس ہو کہ واقعی بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اور ہر ایک مسلمان کو ہے، ہر ایک مسلمان کو ہے کہ وہ ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھے۔ اب میرے بھائیو دوستو، ہم ذرا خود جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم غور کریں، آیا ہم ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ترتیل کا ترجمہ مفہوم ہم نے کیا سمجھا ہوا؟ جیسے قاری صاحب نے پڑھا نا، ترتیل تو یہ پڑھ سکتے ہیں، کیوں جی؟ اور اس میں اس کی جو مفہوم سمجھانے کے لیے مثال دی گئی نا، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ محفلوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم میں سے تو کوئی بھی محفلوں میں پڑھنے والا نہیں، یہ قاری صاحب ہی ہیں صرف، تو مطلب کیا ہوا بھئی ترتیل سے صرف یہی پڑھ سکتے ہیں۔ صیغہ امر کا ہے، صرف قاری صاحب اس کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ بات سمجھ آئی؟ تو جب ہم سب کے لیے ہے تو ہم سب اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس لیے یہ پہلا جملہ یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ بچوں کو سبق یاد کروانے کے حوالے سے بھی اس بات پر توجہ دیں کہ بیٹا آہستہ رفتار سے پڑھ کر یاد کرنا ہے، تیز رفتاری سے ٹھیک ہوگی بات انشاءاللہ۔ دوسرا اصول، اب اس پر دلائل مزید دینے کی میرے خیال ضرورت نہیں ہے، سب علماء کرام سمجھدار ہیں۔ یہ ترتیل کا مفہوم سمجھ آ گیا ہے جی، کہ یہ محفلوں والا نہیں بھائی، یہ امر کا صیغہ ہے اور سب کے لیے بھائی، مرد عورت مسلمان بچہ بچی سب کے لیے کیا حکم ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ آہستہ رفتار سے پڑھنا ہے۔ اب قرآن پاک تو یقیناً کیسے نازل ہوا؟ تجوید کے ساتھ۔ کیسے نازل ہوا؟ یہ سوال کرتے ہیں بھائی آپ نے قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا؟ نہیں میں نے تو بغیر تجوید کے پڑھا۔ میں نے کہا قرآن تو نازل ہی تجوید کے ساتھ ہوا، بھائی آپ نے بغیر تجوید کے کہاں سے پڑھ لیا؟ وہ رنگین نہیں آ گیا، اس سے غلط فہمی ہو جاتی۔
وہ رنگین کو دیکھا جی وہ تجوید ہی ہے، اور جو بغیر رنگین کہتا ہے یہ غیر تجوید ہے۔ میں نے وہ پڑھا تھا۔ ایک اور بڑی اہم بات اس حوالے سے یاد ہے، ایک جگہ میں نے سوال کیا کہ ساتھی نے پڑھا تو طوا کی غلطی تھی، میں نے بتایا بھی حرف کیا ہے، یہ طوا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیا پڑھا؟ میں تا پڑھ گیا، اور کچھ غلطیاں سامنے آئیں۔ میں نے کہا یہ کون سی غلطیاں ہیں؟ کہتے یہ تجوید کی غلطی ہے۔ کون سی غلطیاں؟ میں نے کہا آپ نے تجوید پڑھی؟ کہتا نہیں میں نے تجوید نہیں پڑھی۔ میں نے کہا پھر تو آپ بری ذمہ ہو گئے جی میں نے تجوید نہیں پڑھی، اور تو یہ تو تجوید کی غلطی ہے۔ میں نے کہا اگر طوا کو تا پڑھیں گے تو معنی بدلے گا کہ نہیں؟ معنی جب معنی بدل جائے گا، حرف بدل گیا، معنی بدلا تو قرآن بدلا، یہ قرآن ہی بدل جائے گا، تو آپ کیا بہانہ بنائیں گے اللہ کے سامنے کہ میں نے تجوید نہیں پڑھی تھی؟ اب اسی بات پر غور کرے، اگر کسی نے تجوید نہ پڑھی ہو اور وہ طوا کو قرآن میں تا پڑھتا چلا جائے، زال کو زا پڑھتا چلا جائے، تجوید نہ بھی پڑھی ہو، کیا قیامت کے دن اللہ کیا یہ عذر کام آئے گا؟ ایمانداری سے بتائیں، یہ عذر کام نہیں آئے گا۔ اس عذر پر میں اور عرض کروں کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا فرض عین ہے۔ کیا ہے بھائی؟ فرض عین ہے، لیکن اب اس میں کتنی سستی ہو رہی، یہ عذر تو کام نہیں آئے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، نماز فرض ہے اور کھڑے ہو کر قیام بھی کیا ہے؟ یا اللہ میں بیمار کھڑا نہیں ہو سکتا، عذر قبول ہو گیا، بیٹھ کے پڑھ لی۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لی، عذر قبول ہو گیا؟ قبول ہو گیا جناب۔ روزہ فرض ہے کہ نہیں؟ روزہ فرض، یا اللہ میں بیمار ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا، عذر قبول؟ بولتے جائیں صاحب، عذر قبول ٹھیک ہے جناب، کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لو، نہیں بھی رکھ سکتے فدیہ دے دینا۔ خلاصہ سمجھا ایک دو مثالوں کا، فرض ہیں اور ان میں عذر چل سکتا ہے، عذر قبول ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کو غلط پڑھے تجوید کے حوالے سے، اگر اس نے تجوید پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکتا ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ ایسا فرض عین ہے، یہ ایسا فرض عین ہے کہ اس کا عذر نہیں چلے گا۔ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے العطایہ وہابیہ میں لکھا، فرمایا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جو فرض عین ہے، فرمایا یہ نماز کا فرض نہیں ہے بلکہ مستقلاً تلاوت کا فرض ہے۔ جب بھی تلاوت کریں گے آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہوگا۔ آپ سمجھ آئے گی؟ تو اب یہ اہمیت اس کی جب ذہن میں ہوگی کہ جب اتنا لازمی فرض عین، اور پہلا جو اصول بتا دیا وہ کون سا؟ کیسے پڑھیں گی تلاوت؟ آہستہ۔ اگر غور کرو ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، جی نہیں کہہ سکتے، مجھے پتہ ہے کمزوری ہے ہمارے اندر بھی۔ ہاں سورہ یاسین پڑھتے ہیں 3-4 منٹ کے اندر، کیسے آہستہ پڑھتے ہیں؟ سپارہ پڑھتے ہیں 10-15 منٹ کے اندر، یہ کیا ہے بھائی؟ میں بہت تیز پڑھتا ہوں بھائی، بہت تیز پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی 28 منٹ لگتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تیز پڑھتا ہوں۔ جب میں تیز پڑھ کر سنایا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ یہ تیز ہے کیسا ہے؟ تیز ہے بھائی، اس پہ بتا رہا ہوں 28 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور جو ساتھی 15 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں وہ کس طرح کتنے آہستہ پڑھتے ہوں گے، سوچنے کی بات ہے۔ ہاں لمحہ فکری ہے میرے بھائی۔ تجوید کو بہتر بنانے کا اصول یہ پہلا عرض کر دیا۔ دوسرا اصول اونچی آواز سے پڑھنا۔ دوسرا کیا ہے؟ اونچی آواز۔ پہلے اصول پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہیں جی؟ قاری صاحب تو قاری صاحب ہے نا، باقیوں کو اللہ ہیں اس پر لا رہا ہوں۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ اونچی آواز سے پڑھنا۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ اونچی آواز سے پڑھنا۔ اب یہی اصول آپ نے بچوں کو سبق یاد کروانے کے حوالے سے بھی اصول اس پہ عمل کروانا ہے، اور اس اصول پر خود بھی پہلے عمل کرنا ہے، اس لیے کہ باتوں سے آگے باتیں جاتی ہیں اور عمل سے آگے۔
سمجھ آئی بات؟ اونچی آواز سے پڑھنا کیا ہے بھائی؟ اچھا اب اس پر بھی ذرا اپنے آپ سے اندر سے پوچھو، آپ اپنی جو تلاوت کرتے ہو 1 سپارہ یا سورہ یاسین اونچی آواز سے کوئی پڑھتا ہے؟ یہ 2 بڑے اہم اصول ہیں، اور تجوید کا جو بیڑا غرق ہوتا ہے اس کا کیا اصول ہے؟ اس کا اصول انہی 2 کے بالکل برعکس ہے، اور وہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، کمزوری۔ ایک ایسا رفتار سے بھی نہیں پڑھنا، اونچی آواز سے بھی نہیں پڑھنا۔ ان دونوں پر جب عمل نہیں ہوگا، تجوید پڑھی ہوئی بھی ہوگی، بڑا تلفظ اچھا بھی ہوگا، وہ جب اپنی عادت تیز رفتاری والی بنا لے گا اور اسی طرح اونچی آواز سے نہ پڑھنے کی عادت بنائے گا، آہستہ آواز سے پڑھنے کی عادت بنا لے گا، تو میرے بھائیو اس کی تجوید جو پڑھائی ہوگی وہ بھی اس کی خراب ہوتی چلی جائے گی۔ ہر ایک کام مشق مانگتا ہے۔ آپ کو روٹی بنانی آتی ہے نا، آپ بنانا چھوڑ دیں، آپ کو نہیں بنائی جائے گی۔ آپ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں جناب، بڑے اچھے پہلوان کے بن گئے، آپ جسم بن گیا، باڈی بن گئی، مہینہ 2 مہینے چھوڑ کے دیکھیں، پھر سامان اٹھائیں ذرا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہر کام پریکٹس مانگتا ہے، ہر کام مشق مانگتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تجوید کی سند لے لیں گے تو بس کافی ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، کیونکہ یہ خصوصی محفل ہے میرے بھائی، کہ ہم اپنی اس سند پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، ہماری مشق جاری رہے۔ تو دوسرا اصول کیا عرض کیا؟ اونچی آواز شفیق صاحب کی آئی نہیں، کیسے؟ تو آواز کوئی نہیں، پھر بھی آئی تھی۔ اونچی آواز سے پڑھنا۔ اچھا اس کی دلیل کیا ہے بھائی اونچی آواز سے پڑھنا؟ اب کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قاری میں گلا پھاڑتے رہنے، تو آپ کو اس کا کیا علاج ہے جی؟ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں لیس بینہ و بین ترکہ، تجوید پڑھنا یہ کتابیں پڑھ لینا نہیں ہے۔ کچھ خطیب صاحب بھی بیٹھے نا حضرات، کہتے ہیں ہم نے بھی فائدہ مکیہ پڑھی تھی، 2 کتابیں قاری صاحب پڑھ لیتے ہیں اور اکڑ دیکھو قاری صاحب کی۔ امام جزری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تجوید کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ لیس بینہ کا نا کوئی فرق نہیں ہے، لیس بینہ و بین ترکی، اس کو پڑھنے اور چھوڑنے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اگر ہے تو ریاضت امرئ بفقہ بھائی، الا ریاضت امرئ، وہ ریاضت کسے کہتے ہیں؟ منہ کی اس جبڑے کی مشق کو جو کہ اونچی آواز سے کی جاتی ہے۔ اگر یہ ریاضت نہیں ہے تو امام جزری رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تجوید کتابیں پڑھ بھی لی ہیں تو کتابیں پڑھا ہوا بھی اور نہ پڑھا ہوا برابر ہے، کوئی تجوید نہیں ہے۔ اصل تجوید کیا ہے؟ بولیں بھائیو، مشق کرنا۔ اب ہم نے مشق رکھ دی بھائی، وہ محفل والا قاری صاحب مشق کرے گا، اب ہم نے خود عمل کرنا انشاءاللہ۔ ہاں اونچی آواز سے پڑھنا۔ اب اونچی آواز سے پڑھنے کو تھوڑا سا مزید وضاحت کر دوں اس کی۔ لفظ ہے علماء کرام، لفظ کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ کیا معنی؟ اب ایک چیز ہے وہ ایسے پکڑی کدھر گئی ہے، کوئی مثال دیتے، یہ ہے بھائی میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، یہ ایسے ہوئی، یہ کیا ہوا؟ پھینکی ہے، یہ گر گئی ہے۔ اور اگر میں اس کو ایسے کرتا ہوں اور وہاں جا گرتی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب ہم اتنا سلو پڑھیں گے جو حروف ایسے گر جائیں گے، اس میں تو تلفظ جس کو کہتے ہیں، لفظ کی صحیح ادائیگی وہی نہیں نکل رہی۔ صحیح تلفظ کب پیدا ہوگا؟ جب اس کا تھرو کریں گے، زور سے اس کو پڑھیں گے تو۔ اچھا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، پہلی 3 آیات ذرا دل میں پڑھ کر دیکھیں، جیسے نارمل پڑھتے ہوتے ہیں، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں 1-2 باتیں، اور صراط مستقیم تک پڑھیں، پھر دوبارہ ایک مرتبہ پھر پڑھیں جی۔ اب ذرا غور سے اپنے پڑھنے پر غور کیجیے گا، صاد اور طا ان کے موٹا ہونے پر توجہ ہوئی؟ موٹا ہوا تھا؟
علمی پڑھیں گے ظاہر اس کو تلفظ ہوگا ہی نہیں، آواز نکلے گی نہیں، لفظ ہی نہیں بنے گا۔ سوچنے کی بات، ذکر تو ہو سکتا ہے بھائی، ذکر قلبی، ذکر وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن نہیں قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیے قرآن کی تلاوت میں جب تک زبان نہ ہلے اور ہونٹ نہ ہلیں وہ تلاوت ہی نہیں ہوتی۔ نماز میں اگر کوئی ایسا پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ساجد مولانا یوسف خان صاحب دامن برکات مانی الفاظ بقاعدہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا تھا خواتین کے بیان، وہاں پر مجلس میں ایک بیان تھا، فرمایا خواتین کی اکثر عادت ہوتی ہے کیسے ایسے بیٹھی رہتی ہے، 2-3 پارے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، 3 پارے پڑھ لی میں نے، اخبار کا جیسے مطالعہ کرتے ہیں، وہ دل میں دماغ میں حروف سارے پڑھ رہی ہیں لیکن تلفظ تو قرآن نہیں پڑھا گیا۔ ساجی نے اخبار کی مثال دی تھی، وہ اخبار پڑھی جا سکتی ہے۔ مطالعہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے بھائیو ہر کتاب، ہر فن اس کا آنکھوں سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اس کو آنکھوں سے پڑھا جا سکتا ہے، آنکھوں سے پڑھا بھی جا سکتا ہے جناب، ایسے پڑھ لیے یہ بات لکھی ہوئی بس، اور کیا آنکھوں سے، لیکن قرآن کی تلاوت آنکھوں سے پڑھی نہیں جا سکتی۔ پڑھنا اس کا تبھی ہوگا جب وہ زبان سے اس کا تلفظ ہوگا، تو تلفظ کیسے ہوگا؟ اونچی آواز سے۔ کیسے؟ ہاں جی، بات سمجھ آئیے، تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔